السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ سارا ہجوم چھٹ گیا۔ یہ کیا بکواس کی تو نے چھچورے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کے سر پہ چڑھ دوڑی۔ کون سی بات؟ تمہیں اپنی بیوی کہنا؟ امرام شیر نے سکون سے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ یعنی اتنا کچھ غلط کر کے بھی اسے کوئی ملال نہ تھا؟ خود کو سمجھتے کیا ہو تم؟ ہاں، تم جو کچھ بھی کرو میں چپ کر کے تمہاری بکواس سنتی جاؤں گی؟ وہ انگلی اٹھا کر چلائی تھی اور لڑکے نے اپنی مسکراہٹ کو بامشکل روکا تھا۔ میں نے کیا غلط کیا ہے جو تم اس طرح مجھ پر بھڑک رہی ہو؟ مجھ پر جوس کا گلاس پھینک کر تم نے سب لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ اب اگر میں وہ سب نہ کرتا تو سوچو تمہاری کتنی بے عزتی ہوتی۔ تم نہ چھچورے پن سے باز آ جاؤ۔ وہ اور بھڑکی۔ دفع کر چاندنی، تو بھی کس ایرے غیرے کے منہ لگتی ہے؟ وہ سر جھٹک کر مڑی اور سامنے ہی نیلم بائی کھڑی تھی جو کب سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ چاندنی نے وہاں سے بھاگ جانے کا سوچا مگر نیلم بائی کی عقابی نظروں سے بچ کر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میری بات تو سنو۔ امرام شیر نے چاندنی کو پیچھے سے ہاک لگائی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا کہ کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ آئی ایم سوری، امرام شیر نے ٹکر لگنے والے سے کہا۔ مقابل نے بھاری آواز میں کہا۔ امرام شیر نے اسے دیکھنا چاہا کہ وہ کون تھا مگر ٹکر لگنے والے انسان کی پشت تھی اس کی طرف اور وہ دیو ہیکل انسان براؤن شال اپنے گرد لپیٹے وہاں سے سرعت سے نکل گیا۔ چاندنی امرام شیر کی آواز انسنی کرتی ہوئی تیز رفتار قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جہاں باقی لڑکیاں تھیں۔ اسے پتہ تھا نیلم بائی اس وقت سے کسی صورت فرار نہیں ہونے دے گی۔ اے صاحب، تم اس لڑکی کا پتہ چاہتے ہو؟ ایک ٹپوری ٹائپ لڑکے نے اس سے پوچھا جو اپنے فوجی ہیئر کٹ میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بتاؤ صاحب، پیسہ لگے گا، اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خباثت سے کہا۔ امرام شیر نے ایک نیلا نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اب بولو، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ صاحب، یہ چاندنی ہے، نیلم بائی کے کوٹھے پہ ملے گی۔ میرا چاچا اس کو ناچ سکھانے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے سوچتے ہوئے بولا۔ اسے چاندنی سے پہلی ملاقات کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا دکھائی دیا۔ وہ اس لڑکے سے پتہ لے کر آج سکندر خان بن کر نیلم بائی کے کوٹھے پر آیا تھا۔ نیلم بائی کو کچھ دیر میں اس کی منہ مانگی قیمت مل چکی تھی مگر پھر بھی وہ اس کے رویے سے ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار صحیح معنوں میں اس کا سامنا کسی مرد سے ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی مرد آتے تھے وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے تھے، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس کے سامنے وہ خود بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اسے اتنی رقم مل چکی تھی جس سے وہ ساری زندگی عیش کر سکتی تھی۔ اب چاندنی کو میرے حوالے کر دو، امرام شیر نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آج کا دن خان حویلی میں ہزاروں خوشیاں لے کر طلوع ہوا۔ خان حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ رنگ برنگ کے ملبوسات پہن کر لڑکیاں ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے ہنسی ٹھٹول کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں اور لڑکوں کی تو مہندی کے فنکشن کے حساب سے چھب ہی نرالی تھی۔ احتشام کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر فنکشن کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتا تھا۔ آج بھی وہ اپنا کیمرہ لیے حویلی کے لان میں گھوم رہا تھا اور حسین نظارے کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہا تھا۔ آیت، تم تیار ہو گئی؟ رمشا نے دروازہ کھول کر آیت سے پوچھا تھا۔ واؤ، یو آر لوکنگ سو اسٹننگ، اس نے ستائشی نظروں سے آیت کو دیکھ کر کہا تھا، تاکہ پھر رسم بھی کر لی جائے۔ آج تو مومن بھائی آپ کو دیکھتے ہی فدا ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو آج ہی رخصتی کروا لے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ جناب تو پتہ نہیں کون سے عشق کے پاٹ پڑھ چکے ہیں اور اب مجھے بھی پڑھانے کے چکروں میں ہیں۔ کیا بتاؤں تمہیں لڑکی، وہ دل میں سوچنے لگی، تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی۔ میرے بھائی ایان کی بھی نظریں تم سے ہٹیں گی نہیں۔ جواباً آیت نے بھی اپنی ہونے والی بھابھی کو شرارت سے کہا، وہ تو میری طرف ٹھیک سے دیکھتا بھی نہیں۔
رمشا کے دل میں نامعلوم سی ہوک اٹھی مگر وہ خاموش رہی۔ السلام علیکم، شادی مبارک۔ ماہی بھاگ کر اندر آئی اور آیت کے گلے لگی۔ شاہمن، دعا اور ماہی ابھی ابھی پہنچے تھے تو وہ سیدھا بھاگ کر آیت سے ملنے آئی۔ لڑکے والے بھی مہندی لے کر آ گئے ہیں۔ چلو نا آیت آپی، آپ بھی اپنی مہندی آتے ہوئے دیکھو۔ قسم سے مومن بھائی کیا لگ رہے ہیں، ماہی نے چہکتے ہوئے کہا۔ ڈانٹ پڑوانی ہے مجھے سب سے، آیت نے گھبرا کر کہا۔ اچھا آیت، تم نا یہاں ونڈو سے چھپ کر دیکھ لو بھائی، ہم تو نیچے چلے۔ رمشا ماہی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف بھاگی۔ ویلکم ٹو خان حویلی۔ احتشام نے کیمرہ پکڑا، ویڈیو بناتے ہوئے ساتھ ساتھ کمپیئرنگ کا کام بھی سر انجام دے رہا تھا۔ یہ ہیں اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے شیر زمان، ہمارے بڑے پاپا جو اس فیملی کے موسٹ ہینڈسم نوجوان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی حسین وائف ہیرا، ان کی لٹل وائف۔ شیر زمان نے آئی برو اچکا کر اسے 2 انگلیوں سے کیمرہ پیچھے کرنے کا اشارہ دیا۔ مگر ہمارے بڑے پاپا ذرا کیمرے کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں، وہ اپنی سبکی مٹاتا ہوا بولا۔ ان سے ملیے، یہ ہیں زیان خان، ہمارے چھوٹے پاپا، اور ان کے ساتھ ہے ان کی سلجھی ہوئی زوجہ محترمہ جنت زیان جی۔ زیان نے نرم سی مسکراہٹ سجا کر ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ یہ ہیں موسٹ فیوریٹ اینڈ رومانٹک پرسن آف خان حویلی، ضامن دی گریٹ۔ ان کے نام کے ساتھ بڑے یا چھوٹے پاپا لگانا سختی سے منع ہے، اور ان کی ایش گینگسٹر۔ ضامن نے آنکھ ونک کرتے ہوئے مسکرا کر دیکھا۔ آئیے دوستوں، ان سے ملیں، یہ ہے ہمارے سب سے چھوٹے پاپا شاہمن جی، جو اس خان حویلی کے سب سے شریف مردوں میں سے ایک ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پیاری سی بیوی دعا۔ شاہمن نے کیمرے کی طرف دیکھ کر عاجزی سے ہلکا سا سر جھکا کر اٹھایا۔ اور ادھر آئیے، یہ دیکھیں ہمارے موسٹ ہینڈسم پائلٹ حسام چچا جان اور ظائشہ چچی۔ حسام نے کیمرے کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی۔ ان سے ملیے جن کی وجہ سے ہم نے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا، مائی ڈیئرسٹ موم اینڈ ڈیڈ۔ ابتسام شہریار، اور اس نے اپنے ڈیڈ کے شانے پہ سر رکھ کر کہا، پھر تینوں کا پوز بنایا، کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیا۔ چلیں، یہ تو ہو گئے سب بڑے بزرگ، اب باری ہے آپ کو اس فیملی کی نیو جنریشن سے ملوانے کی۔ یہ دیکھیں لڑکی والے مہندی لے کر آ گئے ہیں، اور لڑکی والوں نے پارٹی بدل لی۔ اس کا اشارہ امرام شیر اور شیردل کی طرف تھا جو اب مومن کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ مومن درمیان میں بلیک کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس، گردن میں گول گھما کر زرد رنگ کا پٹکا پہنے ہوئے تھا، جبکہ شیردل، امرام شیر تینوں نے ایک طرح کی شلوار قمیص پہن کر گلے میں پٹکے ڈال رکھے تھے، صرف پٹکوں کا رنگ مختلف تھا۔ امرام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شیردل کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ مومن کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ہیں ہمارے دلہا صاحب، مومن دی گریٹ۔ مومن نے کیمرے کی طرف دیکھ کر 2 انگلیوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے فلائنگ کس اچھالی۔ سب اپنی اپنی نشستوں پر برجمان ہو چکے تھے۔ یار تو کدھر غائب تھا؟ احتشام نے ایان سے پوچھا۔ بس یار کیا بتاؤں، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا، سالے میری بہن سے تیرا رشتہ نہ ہوا ہوتا تو تیرا منہ توڑ دیتا۔ احتشام نے ایان کو موبائل میں مصروف دیکھا تو چڑ کر کہا، ابے سالے، میں نہیں تو میرا بننے والا ہے، مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ ایان موبائل سے سر اٹھا کر اب احتشام کے شانے پہ بازو رکھ کر بولا، سچ سچ بتا، تیرے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہیں؟ احتشام نے اس کا بازو جھٹک کر پوچھا۔ یار جلدی سب کو پتہ چل جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ احتشام کا شانہ تھپ تھپا کر دوسری طرف بڑھ گیا جہاں لڑکیوں کا ہجوم جمع تھا۔ منسا اور رمشا آیت کو لے کر نیچے اتر رہی تھی، ماہی اور زخرف بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ ہانیہ جو اپنے بھائی
مومن کی مہندی لے کر آئی تھی، اپنی بھابھی کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور اسے مومن کے ساتھ بٹھایا۔ ایان کی نظر جب ہانیہ دامن پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ ہلکے پیلے اور ہرے رنگ کے شرارے میں تھی اور لائٹ سی میک اپ میں اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ سب نے آ کر باری باری مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے۔ سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا۔ لان میں ایک طرف گدے بچھا کر ان پر کشن رکھے گئے تھے اور دوسری طرف گول میز لگا کر اس کے گرد کرسیاں لگائی گئی تھیں کھانے کے لیے۔ ایان ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ سب لڑکیوں نے پیلے اور مختلف امتزاج کا شرارے پہن رکھے تھے۔ سبھی اپنی جگہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ آج مہندی کے ساتھ ہی نکاح کا فریضہ بھی سر انجام دیا جانا تھا تاکہ کل صرف رخصتی ہو جائے۔ مولانا صاحب آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں آیت اور مومن کے نکاح کا فریضہ انجام دیا گیا۔ سب نے ان دونوں کو دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پھولوں سے سجے ہوئے جھولے پہ بیٹھے تھے۔ آیت اپنے دونوں مہندی سے مزین ہاتھوں کو گود میں دھرے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ مبارک ہو جان مومن۔ سب ادھر ادھر ہوئے تو مومن نے موقع دے کر آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک تو مومن کا یوں پہلی بار اس کا ہاتھ تھامنا اور پھر اس کا یہ انداز آیت کی جان نکال گیا۔ اس کی ہتھیلی پل بھر میں پسینے سے شرابور ہوئی، جسم کپانے لگا۔ آیت نے نظر اٹھا کر دیکھا مگر وہ نظر بھر کر اسے دیکھ ہی نہ پائی۔ مومن کی آنکھیں جو جذبے لٹا رہی تھیں ان کی تاب لانا آیت کے بس کے باہر تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم، میرا مطلب ہے آپ کیسے ہیں؟ اس نے ہچکچا کر کہا۔ یار اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ ویسے ہی بات کرو نا جیسے پہلے روب سے کرتی تھی۔ مومن اگر تنگ کیا نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اسی کی نقل اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ وہ چہرے کا رخ پھیر گئی۔ مومن اپنے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کے بیرونی سطح کو سہلا رہا تھا۔ آیت کی تو جان ہوا ہو رہی تھی اس کے حمل سے۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مومن نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ نہیں، میں تو نہیں گھبرا رہی۔ مومن اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ ہمیشہ اس پہ حکم چلانے والی آج اس کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ ریلیکس آیت، ہم اب ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں۔ وہ اس سے پہلے اچھے کزن اور دوست بھی ہیں۔ میں نہیں جانتا کب یہ دل آپ کے نام پر دھڑکنے لگا، بس یہ آنکھیں آپ کے دیدار کو ترسنے لگیں۔ دل نے مچل مچل کر یہی کہا کہ اس آیت کو آیت کی طرح اپنے سینے سے لگا لوں۔ مومن نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ اس کی بات سن کر آیت کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ مومن کی گرفت سے آزاد کروایا۔ مومن نے مسکرا کر اس کی جھجک دیکھی۔ آیت ابھی پہلی بات ہی ہضم نہ کر پائی تھی کہ اسے اپنی کمر کے گرد پیچھے سے مومن کا سرسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا تو اس کی تن بدن میں برقی رو دوڑ گئی۔ جان مومن، بندہ خاکسار آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کو بھی خود سے محبت کرنے کی مجبور کر دے گا۔ ایک بار ہماری ہمراہی میں آئیں گی تو خود ہی محبت کرنا سیکھ جائیں گی۔ وہ خمار زدہ آواز میں اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ آیت کا تو سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا۔ رات کو میرا انتظار کرنا۔ آیت نے اس کی بات پر حیرت انگیز نظروں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نکاح ہوا ہے تو سوچا ٹھیک سے مبارکباد دینی تو بنتی ہے، مگر کسی کی فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ وہ آنکھ ونک کیے بولا۔ آیت سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت پر۔ میں نے سوچا رخصتی سے پہلے ایک ڈیمو ہو جائے تاکہ کل میری شدتوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اچھے سے تیار کر لیں، کیونکہ کل میں کوئی بہانہ سننے والا نہیں۔ آیت کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اس کی بے باک باتوں پر۔ نہ جانے وہ اکیلے میں اس بے باک انسان کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ ابھی سے معاف ہونے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ زخرف امرام شیر کے پاس آ کر چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو موبائل میں مصروف تھا۔
सुरसुरी से नज़र उठाकर देखा तो वो आंखों में बेशुमार जज्बात लिए खड़ी थी। अमराम शेर अपनी इस कज़न के जज्बात से बाखूबी वाकिफ था, मगर उसने कभी भी इसे बढ़ावा नहीं दिया था। ठीक। वो फिर से मोबाइल पे नंबर प्रेस करने लगा। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस शलवार कमीज में, सच्ची, वो अठला कर बोली। अमराम ने आईब्रो झुकाकर सपाट अंदाज में देखा। आपने तो मेरी तारीफ की नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आपकी कर दूं। ये देखें, मेरी मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। कहते हैं उसका लाइफ पार्टनर कि गहरे प्यार की निशानी है मेहंदी का गहरा रंग आना। सुखरफ, जाओ यहाँ से और अपना काम करो। कितनी बार समझाऊं कि मुझे तुम्हारी ये बचकाना हरकतें सख्त नापसंद हैं, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ माइंड हो जाऊं। जस्ट गो। वो करख्त आवाज़ में बोला। कूल लाला। शेरदिल ने आकर अमराम के शाने पर हाथ रखा। सुखरफ की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी तौहीन के एहसास से वो अपना शरारा संभालते हुए अंदर की तरफ भागी। क्या कूल यार, ये लड़की हर वक्त मेरा दिमाग चाटने पहुंच जाती है। कितनी दफ़ा मना कर चुका हूँ, मगर समझती नहीं। अमराम शेर दुरुस्तगी से बोला। फिर भी लाला, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं यार, बस गुस्सा आ जाता है उसकी फजूल बातों पर। वो झुंझलाकर बोला। बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे वो यूं उसकी ज़ात की नफ़ी करके उसे ठुकराएगा, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके रवैये से बुरी तरह टूट गई और रोते हुए एक कमरे में आई। रोते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। खोया हुआ मुहतरम चेहरा, शहाबी गाल, गम से या ग़ज़ाली आँखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, कमर पे झूलते हुए रेशमी बाल। कमी थी तो सिर्फ उसके कद काट में। कहाँ वो 6 फीट से निकलता हुआ दराज कद, कसरती बदन वाला अमराम शेर, और कहाँ वो 5 फीट 2 इंच की कमज़ोर सी जिसामत वाली ज़ुखरफ। उसके सामने तो बिल्कुल बच्ची मालूम होती। कहीं से भी वो उसके साथ फिट नहीं होती थी। आज उसने 4 इंच की हील भी पहनी थी, मगर फिर भी वो बामुश्किल अमराम शेर के सीने तक पहुंच पाई थी। तो क्या वजह है इनके रिजेक्शन की कि मैं इनके साथ मैच नहीं करती। एहसास कमतरी से उसके रोने में और शिद्दत आ गई। वो फूट फूट के रोने लगी। हाथ अपने हाथों की लकीरों में उसका नाम खोजने लगी, मगर आंसुओं की वजह से सब धुंधला गया। हानिया मिठाई लेने किचन में आई तो अचानक किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे दीवार से लगाया। वो इस अफ्ताब के लिए तैयार ना थी, इसलिए सर सरसीमा नज़रों से मुकाबिल को देखने लगी। अयान भाई आप, उसने फूली हुई सांसों से कहा। यार, ये भाई का दुम छल्ला लगाकर सारे मूड का सत्यानाश मार दिया। अच्छा चलो छोड़ो, सब रिश्ते बदल जाएगा तो खुद ही भैया से सैया जी बोलने लगोगी। वो उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाए मुस्कुरा कर बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ में हैरत वाज़े थी। वो ही जो मिसेस अयान टोबी ने सुना।